ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو جناب میں آپ کو واقعہ ایک سناتا ہوں سوئٹزرلینڈ کا۔ وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں، تو جناب انہوں نے کہا میں اپنی گاڑی لے کے جناب نکلا گھر سے۔ رستے میں کچھ جنگل نما ایریا تھا، وہاں پہ میں جا رہا تھا تو سامنے سے ایک بندر آ گیا، اور بندر اچانک میری گاڑی سے ٹکرایا اور ٹکرا کے جناب وہ جنگل میں بھاگ گیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے نوٹس آیا جناب آپ نے ایک یعنی کہ ایکسیڈنٹ کیا ہے، تو آپ عدالت میں حاضر ہوں۔ جناب میں عدالت میں گیا تو جہاں وہاں پہ انہوں نے پوری فوٹیج میرے سامنے رکھی جناب کہ ایک بندر تھا، تو آپ کی گاڑی سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور آپ یعنی کہ آپ کے پاس انسانیت نہیں، آپ اسے جناب انہوں نے کہا جناب وہ اچانک میری گاڑی سے ٹکرایا اور چلا گیا، تو میں کدھر اس کے جنگل نما ایریا تھا، میں کدھر اس کے پیچھے بھاگتا۔ تو انہوں نے کہا جناب وہاں پہ ہر چیز یعنی کہ ایمرجنسی کال کرنے کی سہولت میسر تھی، ہر چیز تھی، آپ ایمرجنسی کال کر کے تو ہمیں بتا سکتے تھے۔ تو جناب اس عدالت نے 5000 فرینک جرمانہ کیا۔ تو یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل قانون، ٹھیک ہے، ایک بندر کی ٹانگ کو گاڑی لگی اور 5000 فرینک جرمانہ کیا گیا۔ اور پاکستان کا قانون ایسا ہے کہ جناب جنگل کا قانون آپ کہہ لیں، ٹھیک میں اس میں یہ اگر موم بتی جلانے والی انٹیاں، دھرنے میں ناچنے والی انٹیاں، میرا جسم میری مرضی والی انٹیوں کے ساتھ اگر ایون کوئی چھڑی بھی لگ جائے تو 100 موٹو ایکشن لیے جاتے ہیں جناب، ٹھیک ہے، پھر فور انہیں پروٹیکشن دی جاتی ہے جناب، انہیں پروٹیکشن دیں جناب، کہ حتیٰ کہ ان کے فحاشی پہ مبنی جتنے بھی یعنی کہ احتجاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ان کے احتجاج ہوتے ہیں جناب، انہیں پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ لیکن ایک پروٹیکشن عدالت کی طرف سے جو ہائی کورٹ اس کی پشاور کی، اس کی طرف سے دی گئی تحریک لبیک پاکستان کو کہ جناب آپ میلاد نبی کا جلوس نکالیں، پروٹیکشن جناب کہا گیا حکومت کو کہ ان کو خیبر پختونخوا انہیں پروٹیکشن دی جائے، تو انہیں یعنی کہ میلاد کا جلوس نکالنے کی اجازت ہائی کورٹ پشاور نے دی۔ اس کے بعد پروٹیکشن ایسی دی کہ رات کے اندھیرے میں ابھی 3 کلومیٹر تقریباً دور تھے، تو وہاں پہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں پہ اندھا دھند یعنی وہاں پہ اختتامی جناب دعا کی گئی ان کی نیتوں کے متعلق کے خدشات کے پتہ چلے کہ جناب ان کی نیتیں خراب ہیں، انہوں نے جناب کچھ نہ کچھ یعنی کہ ہمارے ساتھ کرنا ہے، اس لیے 3 کلومیٹر دور میلاد نبی کی جلوس کو ختم کر کے اسعد بھائی نے اختتامی دعا کروائی۔ اس کے بعد جناب واپس جانے لگے تو انتہائی ایک طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بیچ میں گھیر کے جناب شیلنگ بھی کی گئی اور اسٹیٹ فائر مارے گئے۔ اسعد بھائی کے بقول مارنے کا ارادہ تو ان کا سب کو تھا، یعنی کہ جتنے بھی آئے ہیں جناب ان سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ پاک کی مرضی کچھ ہو رہی تھی، لیکن 4 لوگوں کو شہید کیا گیا اور 13 کو انتہائی شدید زخمی کیا گیا، جو ابھی بھی ہسپتال میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ لاتعداد لوگ ایسے ہیں جو زخمی ہیں، ٹھیک ہے، یہ پاکستان کا قانون ہے جناب۔ اس قانون کے تحت ہائی کورٹ اگر سپریم کورٹ پروٹیکشن آرڈر جاری کرتی ہے کہ لاڈلے کو جناب پروٹیکشن دی جائے، تو اسلام آباد پہ چڑھائی کی باتیں کہتے ہیں، جب وہ چڑھائی کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو سیکورٹی بھی دی جاتی ہے، اجازت بھی دی جاتی ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان کو جب ہائی کورٹ پشاور نے یہ اجازت دی کہ آپ میلاد نبی کا جلوس یعنی کہ نکال سکتے ہیں، تو سیکٹری داخلہ جناب پولیس کے اعلیٰ حکام کو فون کر کے جو لیکیج ہوئی ہے یعنی کہ ان کی آڈیو، اس میں یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ جب لاہور سے نکلے تھے تو آپ نے اسی وقت ان کی 5-6 لاشیں گرا دینی تھی، ٹھیک ہے، ان پہ ہی ڈال دینا تھا کہ ان کے لوگ جو ہیں جناب، آپ پوری آڈیو میں سنیں، اس میں وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جناب ان کو آپ نے 5-6 لاشیں ادھر ہی گرا دینی تھی، گرانے کے بعد آپ نے ان کے لوگوں پہ ڈال دینا تھا کہ انہوں نے جناب خود ان لوگوں کو قتل کیا ہے، اور آپ کے جو سول وردی میں لوگ تھے انہوں نے جناب جتنے بھی میڈیا پرسن وغیرہ تھے ان کو جناب دور رکھنا تھا، اور جتنے بھی ان کے خود لڑکے ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی گھیر لینا تھا وہاں پہ۔ تو جناب پہلے ہی نکلتے ساتھ ہی ان کی نیتیں خراب تھیں کہ بیوروکریسی کی کہ جناب اس تحریک کو فی الفور دبایا جائے، تو اس ملک کے حالات خراب کیے جائیں، جیسا کہ لاڈلے سے اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں ہو رہی۔ اسعد بھائی کے بقول کے اب یہ ان کے پاس پاور نہیں جناب احتجاج کرنے کی، باہر نکلنے کی۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ 2 شیل پڑتے ہیں تو جناب ان کے پیمپر چینج ہونے والے ہو جاتے ہیں۔ آپ انہوں نے یہ سوچا کہ ملک کے حالات خراب کیے جائیں، تحریک لبیک کو روڈوں پہ لایا جائے، لانے کے ساتھ جناب ہم بھی روڈوں پہ نکلیں تو ملک کے حالات خراب کریں۔ اس لیے اسعد بھائی نے حکمت عملی
پوری یعنی کہ جتنی بھی ان کی مجلس شورا تھی ان کے ساتھ مل کے حکمت عملی کے ملکی مفاد کے خلاف ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آج تک تاریخ میں آپ نے سنا کہ میلاد نبی کے جلوس پہ کسی نے اسٹیٹ فائر کیے ہوں، 4 وہ میلاد نبی کا جلوس نکالنے کے لیے گئے اور 4 لاشیں اور 13 زخمی لے کے آئے ہوں۔ ایون زخمی تو بہت سے ہیں لیکن یہ ہے کہ 13 شدید زخمی ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں۔ تو ہماری ایف آئی آر بھی اس طرح درج ہوتی ہے کہ ہم ایف آئی آر درج کروانے کے لیے جائیں تو آگے سے ہمیں ہی پکڑ لیا جاتا ہے۔ جناب یہ بتائیں، یہ پاکستان کا قانون کے جنگل کا قانون ہے؟ 100 روپے کی یا 500 روپے کی بندہ چوری کرتا ہے اس کے لیے قانون، اور اربوں روپے کی پاکستان کے پنجاب کو پورا لوٹ کے کھا جاتی ہیں جناب 3.5 سال تک ان کے لیے قانون کوئی نہیں۔ وہ ایون باغ کے باہر چلے گئے جناب، ان کے لیے کوئی قانون، ان کے خلاف کوئی پرچہ نہیں جناب، ان کے کیسز دبا دیے جاتے ہیں۔ ہم جو اس ملک کے وفادار ہیں، ہم نے کون سا اس ملک کا قانون توڑا ہے جناب؟ ہم جو تحریک لبیک والے انتہائی اس ملک کے وفادار ہیں جناب، اگر آپ پہ انڈیا چڑھائی کی باتیں کرتا ہے، دھمکی دیتا ہے، وہ سب سے پہلے تحریک لبیک والے ہوتے ہیں جناب۔ اس ملک پہ اگر کوئی آفات و بلیات آتی ہیں تو تحریک لبیک والے ہوتے ہیں جناب۔ اگر سیلابی صورت حال ایون آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ سارے جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں، سیاسی پنڈت ہیں آپ کے، یہ پیچھے تھے، تو آگے کام کرنے والی صرف اسلامی جماعت جن میں سرفہرست تحریک لبیک پاکستان تھی۔ تو ہمیں یہ وفاداری کا صلہ دیا جا رہا ہے کہ ہم پہ جناب آپ نے مرضیت پھیلانے والوں پہ، آپ نے عیسائیوں پہ، آپ نے ایون جتنے بھی غیر مسلم ہیں، بالخصوص جو گستاخ بھی ہیں جناب، ٹھیک ہے، آپ نے کبھی ان پہ اسٹیٹ فائر کیے؟ آپ نے کبھی بھی ان پہ اسٹیٹ فائر کیے جو اس ملک کے قانون کو توڑتے ہیں، ملک کی افواج کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، ملکی اداروں کے خلاف بھونکتے ہیں؟ کبھی آپ نے اسٹیٹ فائر ان پہ کیے جو اسلام آباد پہ چڑھائی کی باتیں کرتے ہیں، جو جناب اس پی ٹی وی پہ چڑھائی کی پی ٹی وی پہ جنہوں نے چڑھائی کی اور ملکی اداروں پہ جنہوں نے چڑھائی کی، ایون وہ ہر روز اپنی تقریروں میں اس ملک کے یعنی کہ اداروں کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے اسٹیٹ فائر ان پہ کیے؟ کبھی ان کو پکڑا؟ تو آج آ کے آپ کا بس چلتا ہے تو تحریک لبیک پاکستان پہ، کیونکہ یہ پاکستان کی سب سے وفادار جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہدایت دے اور ہمیں نیک و صالح حکمران دے۔ تو اس دفعہ تو انشاءاللہ پورا یعنی کہ بدلہ لیا جائے گا قانون کے ذریعے۔ تو دیکھیں انشاءاللہ اس دفعہ حکمت عملی مجلس شورا اور استاد بھائی کیا طے کرتے ہیں، تو جو بھی ہوگا انشاءاللہ ملک کے مفاد میں ہوگا۔ لیکن ہم ان دجالیت نافذ کرنے والے، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ دجالیت نافذ کرنے کی راہ میں جو روڑے اڑکا رہے ہیں، جو آ رہے ہیں، وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ لیکن ہمارے زندہ ہوتے ہوئے بھی الحمدللہ یہاں پہ مرضیت و دجالیت نہیں ہم پھیلنے دیں گے۔ یہ کام کریں گے تو ہماری لاشوں سے گزر کے ہی کریں گے، ہماری زندگی میں نہیں کریں گے۔ اسی ولاگ کے ساتھ آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔